بہت بہت شکریہ جی۔ تو آج کی ہماری نشست، جیسے کہ میں نے کچھ گفتگو کے شروع میں بھی بتا دیا کہ ہم الحمدللہ اسکالرز ہیں، علماء ہیں۔ تو جب ہم یونیورسٹیز کا ایکسپوجر حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور ہماری ہائر اسٹڈیز کی گویا کہ ہم اس کو کہیں گے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اب ہم کوئی اپنا مقالہ لکھ رہا ہے، اپنے کوئی سنپسس بنا رہا ہے، کوئی خطۃ البحث بنا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت اپنا مقالہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک اہم سکل اور مہارت وہ ہے کہ ہمارا قلم چلنا شروع ہو جائے، ہمارے آرٹیکلز جو ہے نا وہ پبلش ہونا شروع ہو جائیں، مختلف ہمارے موضوع سے دائیں بائیں کے جو ارد گرد کے جو اس کے اور سب ٹاپکس بنتے ہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو نظر آئے کانفرنسز کے اندر، اس کے اوپر ہماری تحریر نظر آئے کہ یہ کسی کا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مدارس کے اندر یہ چیز تو نہیں سکھائی جاتی، یہ چیزیں مدارس کی نظر میں بالکل نئی ہوتی ہیں۔ لکھنا ہمیں آتا بھی ہے، مدارس کے اندر ہم لکھ رہے ہوں گے، لیکن اس ڈھنگ سے لکھنا کہ جو دنیا کے سامنے وہ پبلش ہو جائے، اور دنیا کے جو ضوابط ہیں اس وقت علم کی دنیا کے، وہ کیا ہیں۔ تو اس نوعیت کی آج یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ تو اگر آپ احباب کا اسی طرح ذوق و شوق رہا تو انشاءاللہ ہم آگے عنقریب ڈاکٹر فلک شیر صاحب اور اسی طریقے سے ڈاکٹر بلال صاحب، ان دو ڈاکٹر صاحبان کی معاونت کے ساتھ، اور ان کے ادارے کا میں ابھی تعارف کروانے لگا ہوں، ان کے اشتراک عمل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ورکشاپ لے کر آئیں گے، اور اس ورکشاپ کے اندر آپ کو ریسرچ آرٹیکل کے ابتدا سے لے کر پبلش کروانے تک کا جو بیچ میں دورانیہ ہے، وہ سارا اے ٹو زیڈ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور وہ ذرا تفصیلی ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ آج ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کریں گے، ایک فہرست پیش کریں گے، اور جب احباب کا ذوق ہوگا تو اس کے مطابق پھر جب اگلی ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد ہم ورک شاپ رکھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ وہ چیزیں ڈیٹیل میں ہوں گی۔ ڈاکٹر فلک شیر صاحب اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ناروال یونیورسٹی میں، اور ساتھ ہی گلوبل سینٹر آف لیگل تھاٹ ایک بہترین ادارہ ہے، اس کا مختصر تعارف ڈاکٹر صاحب خود بھی کروائیں گے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی ممبر کی حیثیت سے ہیں۔ میں زیادہ ان کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہوں گا کیونکہ وہ سفر میں بھی ہیں۔ آپ کا ایک بار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے سفر کے دوران بھی حامی بھری اور فرمایا کہ میں ٹائم دینے کے لیے حاضر ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا ان کا وہ جملہ تھا، ڈاکٹر بلال صاحب ان کے ساتھی ہیں اور ڈاکٹر فلک صاحب کا، کہ مدارس کے احباب کے لیے تو ہمارا ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہے، اور مدارس کے احباب اگر اس طرف آتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ اس ریسرچ کی دنیا میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنا کوئی وقت نہ دیں، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جی اوور ٹو یو ویلکم، ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ، ویلکم۔ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا چہرہ مبارک بھی نظر آ رہا ہے، تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ بات کمپلیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ ساری باتیں ہوتی ہیں جی۔ آپ جو یہاں آپ موجود ہیں ان کا ذرا تھوڑا سا تعارف تفصیلی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس لیول کے ہیں، مثلاً یونیورسٹی کے ہیں، مدارس کے، دورۃ الحدیث کے ہیں، یا یونیورسٹی میں جا چکے ہیں، یا ان کے کیا تعارف ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اگلی باتیں ہو سکیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ شکیل صاحب، اوور ٹو یو، آپ مختصر تعارف مجموعی طور پر احباب کا کروائیں، اور چیٹ باکس بھی حاضر ہے، احباب اپنے مائکس بھی کھول کر اپنا تعارف بھی کروا سکتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں ہے، لیکن بس اتنا جملہ میں بول دوں کہ یہ سارے یونیورسٹیز کے ہیں جی۔ جی جی بہت جی شکریہ۔ بس کافی ہے، بس اگر یونیورسٹیوں سے تعلق ہے، ایم فل جی پی جی ایچ ڈی، تو پھر کافی ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ تو یہ مدرسہ ٹاپک ہے اس کہ میں چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم احباب کو یونیورسٹیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو جن جن کے داخلے مکمل ہو جاتے ہیں تو ان احباب کا ایک الگ سے ہمارے پاس مجموعہ ہے، تو ان کو پھر ہم اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچے ہیں، اب ان کے داخلے ہو چکے ہیں اور یہ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، تو اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، کبھی ویٹ کرنا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ آئیں گے، یا ابھی اسٹارٹ کر لیا جائے؟ جیسے آپ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب اس کے اکارڈنگ ہو جو جائے۔
ساتھ ساتھ وہ احباب شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو ابتدائی جو گفتگو رہ جائے گی تو وہ اس کو ریکارڈنگ کی مدد سے سن لیں گے۔ ہم شروع کر دیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمائہ شاملہ وعلی الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی، مجھے انتہا کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں علماء کرام کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ علماء کرام مستقبل کے پاکستان اسلامی ریاست کے معمار ہیں اور روشن ستارے ہیں، اور انہی سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس اسلامی ریاست کے لیے ہمارے لیے بہت، ہم نے امیدیں رکھی ہیں ان علماء کرام سے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں، اپنے تجربات رکھیں۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے، شاید میرا جو تعارف ہے وہ بتا دیا ہو حسن صاحب نے، تو میں دوبارہ کروا دیتا ہوں 1-2 منٹ میں، وہ ضروری ہے تاکہ انٹرسٹ جو ہے وہ شو ہو جائے۔ تو میں سٹارٹ لیتا ہوں کہ آپ کا، حسن صاحب، آپ کا اور مدرسہ.com، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اس پلیٹ فارم پہ گفتگو کرنے کے لیے جو موقع دیا ہے۔ تو آپ سے تعارف تھا اور میں نے اس پہ سرچ بھی کیا ہے، اور مجھے تقریباً 2 سال پہلے مدرسہ.com کا جو ہے وہ تعارف تھا اور مکمل تھا۔ تو مجھے خوشی ہے، اور صرف مجھے نہیں، ہمارا جو ادارہ ہے اس کا بھی میں تعارف کرواؤں گا جی۔ پورے ادارے کو، ٹیم کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جو نئی چیز، یہ 2 جو مراکز ہیں، علمی مراکز، ان کے جو باہمی روابط ہیں، اور اس کے تحت ہم مدارس کے لیے جو کام کر سکے ہم مل کر ضرور کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ادارے کا تعارف کرواتا ہوں۔ GCLT گلوبل لیگل تھاٹ ہے، گلوبل لیگل سینٹر تھاٹ، یہ اسلام آباد میں ہے۔ تو اس کا جو بنیادی مرکز ہے وہ مدارس کے لیے ہی ہے، کہ مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر BS اب آپ کو آواز آ رہی ہے مفتی حسن صاحب؟ میری طرف تو آواز ڈراپ ہو گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب کی آواز بیچ میں رکی ہے، ٹھیک ابھی شاید دوبارہ ٹھیک، سے میں سمجھا کوشش میری کرتے طرف مسئلہ ہے۔ جی جی معذرت، شاید کچھ سگنل ایشو ہو گیا، جس وجہ سے کوئی، ابھی آواز ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کی جو 2 ہم پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ جو اسٹوڈینٹس FA کر چکے ہیں، انٹرمیڈیٹ کر جاتے ہیں، ان کو ہم اپنے ادارے میں ایڈمیشن دیتے ہیں، اور اس شرط پہ کہ وہ یونیورسٹی میں BS کریں اور ایوننگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ درس نظامی کریں۔ تو ان کی رہائش، اسکالرشپ اور کھانا ادارے کو ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹ، جو طلباء دورہ حدیث کر جاتے ہیں یا MA کر جاتے ہیں، ان کو ہم اس شرط پہ داخلہ، تخصص فی المالیات میں اور تخصص فی الفقہ میں ہم داخلہ دیتے ہیں کہ وہ MPhil میں ایڈمیشن لیں اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں، اور یہ ادارہ ہمارا اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو ہم ان کو رہائش دیں گے، کھانا دیں گے، اور ساتھ وہ تخصص کریں گے۔ تو یہ 2 پروجیکٹ مین ہیں۔ تیسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس ادارے کے تحت، وہ ہے ہمارا جنرل، سر جنرل۔ ہمارے 3 سر جنرل ہیں جو کہ HEC سے اپرووڈ ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت کم ایسا ہوا کہ کسی ایک ادارے کے 3 سر جنرل جو ہیں وہ HEC سے اپروو ہوں۔ ہمارے 2 ہو چکے ہیں، تیسرا جو ہے وہ پروسیجر میں ہے، وہ استعفیٰ نہیں ہو سکا، چھوٹا سا ایلیگیشن لگا تھا۔ الکشاف اور الصالحات کے نام پہ یہ دونوں اپرووڈ ہیں بائی کیٹیگری میں۔ تو یہ ادارے کے تحت جو ہے ہم ریسرچ جرنل چلا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ الحقیقہ جرنل ہے۔ چوتھا جو اس ادارے کا فوکس ہے وہ اشاعت پہ ہے۔ میں اس کا ڈائریکٹر ہوں کہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ اشاعت ہوتی ہیں، اور آرٹیکل جو ہیں وہ جو اشاعت ہوتے ہیں ان کو میں ہی دیکھتا ہوں۔ تو ایک جنرل کا ایڈیٹر میں ہوں، اور ایک پروفیسر ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں جو اسلامک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں،
اور ایک کے सालिया डॉक्टर कुलसूम साहिबा हैं, वो नस्ट में होती हैं। तो हमारे यहाँ जो ये अदारा है, इसके तकरीबन कोई 8-9 लोग हैं जो मेन पे हैं, फ्रंट पे हैं, और उनमें 6 या 7 लोग पीएचडी डॉक्टर है, यूनिवर्सिटियों में है। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है वेबसाइट का, तो वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। उसमें हमारी फैकल्टी का तारुफ है और उनकी तस्वीर मौजूद है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी मौजूद है। तो वो मैं गुजारिश करूंगा इंतजामिया से वो इन तलबा के सामने शेयर कर दिया जाए। तो ये बात हो गई अदारे की। अदारे का जो फोकस है वो दीनी मदारस के तलबा के लिए है, कि तलबा को रहायश जो हम देते हैं उसमें वर्कशॉप होती है उनके लिए, और दरस निज़ामी भी होती है, और साथ उनको हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो तहकीकी प्रोजेक्ट देते हैं उनको। और इस अदारे में एक और काम होता है कि हम इंग्लिश, अरबी और फारसी के प्रोजेक्ट लेते हैं, उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो वो हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो करते हैं, फिर उनको पब्लिश भी किया जाता है इस अदारे के तहत ही। तो ये हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले सॉरी, ये अदारा हमने शुरू किया था। तो हमने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस अदारे के तहत करवा ली हैं, जिसमें पहले में भी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क की यूनिवर्सिटियों से अहबाब आए। इस दफ़ा भी इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से, मलेशिया से, और यूनिवर्सिटी मलाया से भी अभी तीसरी कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं दिसंबर में। तो मैं, चूंकि मेरा तारुफ ये है कि पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो यूनिवर्सिटी मलाया से किया है, मलेशिया से। तो मेरी डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज की जो कुलीग हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, वो इंशाल्लाह इस अदारे के तहत हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, तो उसमें वो तशरीफ लाएंगे। तो ये थे जो मेन प्रोजेक्ट इस अदारे के, ये हुआ तारुफ। तो इस अदारे को हम चाह रहे हैं कि वसी किया जाए। तो उसमें बहुत सारे तुलबा, हम एक स्कूल ऑफ थॉट से निकलना चाह रहे हैं। तो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के लिए ये मरकज नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका, जिस तरह आपका विजन और मिशन मदरसा.com का है, इसी तरह इसका भी विजन मिशन रखेंगे। लेकिन स्टार्ट हमने इस्लामाबाद से लिया है, और कुछ मजबूरियां थी जिसके तहत हम इसको वसी नहीं कर सके, अभी हमारी इब्तिदा है। तो इंशाल्लाह इसको हम इस इदारे के साथ और तुलबा के साथ हम वाबस्तगी रखेंगे। तो ये तारुफ हुआ मदरसा का, हमारे अदारा का। तो दूसरा मेरा जो तारुफ है वो मैंने शेयर कर दिया था मौलाना हसन साहब से, कि अगर आपने शेयर कर दिए तो ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अपना तारुफ करवा दे तो मैं करवा देता हूँ। तो जी, पीएचडी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है। जी, पीएचडी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया से है। मैं एचईसी के थ्रू पोस्ट डॉक किया है, और मलाया जो है वो दुनिया की 60वें नंबर पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो 2 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, 20 से ज्यादा आर्टिकल हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की स्कोपस में, कुछ 5 आर्टिकल छप चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो 15-16 आर्टिकल हैं वो वाई और एक्स कैटेगरी मुख्तलिफ जर्नल। डॉक्टर साहब की इंटरनेट का शायद मसला हुआ, वापस ज्वाइन कर रहे हैं जी। मुझे सुन पा रहे हैं शकील साहब आप? जी जी मुफ्ती साहब, आवाज़ आ रही है। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब अभी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, आपने तारुफ से आपने स्टार्ट किया है तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सिग्नल का कोई इशू है जिस वजह से कोई बात मिस हो जाती है। जी आप तो सफ़र में भी मेरे हैं तो। शातुल आलमी में, जी, एमए पंजाबी यूनिवर्सिटी से था, और ये तारुफ इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी मदारस से निकले हैं। तो बैकग्राउंड मेरा मदरसा ही है, और उसके बाद यूनिवर्सिटियों का रुख किया है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। तो जितने ये मेरे भाई बैठे हैं सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि कोई आपका बाजू लेकर आगे नहीं लेकर आएगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी नेमत है कि मदरसा.com जो है वो आपको सहारा दे रहा है, और हर हवाले से आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, ताउन कर रहा है। और आज के दौर में देखिए इनको क्या, ये जो उलमा इकराम स्कॉलर्स बैठे हैं,
اور آپ کے لیے ورکشاپ رکھ رہے ہیں، ان کو کیا مفاد ہے؟ ان کو صرف یہی فائدہ ہے کہ ہمارے جو مدارس کے قابل لوگ ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ بڑے ڈونگے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک کا خاص کرم ہے ان لوگوں پہ، اور صرف ان کو تھوڑا سا جو جدید تقاضوں کے مطابق ریسرچ ہے، تحقیق ہے، وہ میدان بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ چل پڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں امیدیں ہیں، تو انشاءاللہ یونیورسٹی میں یہی لوگ آئیں گے تو بات بنے گی۔ بہر صورت یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کے تحت آج مجھے جو حکم ہوا یہ تھا کہ آپ کوئی بنیادی چیزیں، تعارف تو ہو گیا، یہ میں نے بتا دیا ہے، اور بنیادی چیزیں ریسرچ سے متعلق یہی ہیں کہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی موضوع پہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ تھیسس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بک لکھنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اس میں گیپ ہے کہ نہیں۔ مثلا جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تحقیق جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا، جس وجہ سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، اور مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے کہ نئی چیزیں ہم نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، پھر اس پہ آپ قلم اٹھائیں۔ اگر آرٹیکل ہے تو وہ اس نوعیت کا ہے، اس کی ظاہر تحقیق لمٹ کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اگر کتاب ہے یا مقالہ ہے تو اس کی ظاہر ہے وہ وسعت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت دیکھنی ہے اس پہ کتنی گیپ ہے، کن چیزوں پہ، تو اس پہ ہم نے قلم اٹھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، جب تک دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو بات ان کی کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بھی موضوع پہ قلم اٹھائیں تو سب سے پہلے گیپ تلاش کریں۔ مکھی پہ مکھی نہ مارنے والی جو مثال ہے بڑی بہترین ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ تشریف لیں۔ جی جی جی، میں چونکہ سفر میں ہوں تو سگنل پرابلم ہے۔ اچھا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں ضرورت دیکھنی ہوگی۔ اچھا، آرٹیکل دو کیٹیگری کے ہیں۔ میرا چونکہ ایکسپیرینس ہے کہ سکوپس میں آرٹیکل ہمارے پاکستان کے اسکالرز کے بہت کم ہے، ان کا معیار اور ہوتا ہے، اور پاکستان کے جو جرنلز میں آرٹیکل چھپتے ہیں یا شائع ہوتے ہیں ان کا معیار اور ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دونوں ہم دونوں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن ورکشاپ پہ ہماری جو رسائی ہے وہ سکوپس تک بھی ہے۔ سکوپس جرنل جتنے بھی ہیں ان میں مختلف ہمارے روابط ہیں، میرے خود چھپے ہیں، تو پاکیں گے انشاءاللہ، اس میں بہت ساری چیزیں آپ احباب سے شیئر کر دی جائیں گی اور مفید ہوں گی انشاءاللہ۔ چونکہ ہم اپنے ادارے میں ایک اور چیز لاتے ہیں کہ جو پاکستان کے نامور لوگ ہیں، جو مطلب اسکالرز ہیں، ان کا لیکچر رکھتے ہیں ہم، ان کی بطور تربیتی نشست فزیکل رکھتے ہیں، جیسے کل ہم نے رکھی تھی۔ اسی طرح نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین موجود ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، ان کا بھی ایک لیکچر رکھا اور مزید رکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم مختلف اسکالر کو بلاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے سامنے بھی ہم اسکالرز کو جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہیں یا ان کا تجربہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آرٹیکل کی دو بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ لٹریچر ریویو پہ فوکس کریں، کہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ پہلے یہ محنت کر لیں کہ اس پہ کام کتنا ہوا ہے، کس نوعیت کا ہوا ہے۔ جب یہ آپ کے مطالعہ میں ہوگی نا یہ چیزیں کہ اچھا یہ بھی کام ہوا ہے، اس نوعیت کا یہ بھی ہوا ہے، تو جب کسی جگہ پہ آپ بولیں گے کہ اس موضوع پہ میں نے یہ بھی کتاب پڑھی ہے، یہ بھی مقالہ دیکھا ہے، یہ بھی آرٹیکل دیکھا ہے، تو پھر اگلوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ بندہ تو بڑا مطالعہ کر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں لٹریچر ریویو پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہمارے مطالعہ سے بہت ساری چیزیں مس ہوتی ہیں، اس لیے ہم لکھتے تو ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز آلریڈی چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ، ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ اس لیے مطالعہ آپ وسعت رکھیں، یہ گزارش ہے آپ سے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ، بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مطالعہ شوق ہوتا ہے ان کو، لیکن ان کی قابلیت کم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی پریشان نہ ہو۔ قابلیت بیٹا ایسے ہی بڑھتی ہے کہ آپ نے مطالعہ اپنا وسعت رکھیں اس میں، اور جتنی وسعت آپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کی قابلیت بڑھے گی۔
اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ لینگویجز جو ہیں وہ ان پہ عبور لینے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی جو جملے ہیں ان پہ فوکس کریں، اور چھوٹی چھوٹی جو کلپ ہیں اردو میں، عربی میں، وہ ذرا آپ دیکھ لیں، انگلش میں. تو یہ آپ کی ایک تو تیسری میں نے بات کی کہ آپ اس کا لٹریچر ریویو، یعنی کہ پہلی اس موضوع پہ جتنی بھی کتابیں ریلیونٹ ہے وہ اٹھائیں. تو یہ آرٹیکل کا حسن ہوتا ہے جو جو بہت کم اسکالر دیکھتے ہیں. اچھا، تیسری چوتھی آبجیکٹو کے بعد، یہ لٹریچر ریویو کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے حصے کریں، کہ کسی بھی موضوع پہ آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے 4 یا 5 حصے کریں، اور اس کے تلخیص کر لیں، اور اس کی ڈومین واضح کر دیں اپنے خلاصے میں کہ میں صرف اس حد تک رہوں گا. ہمارے یہاں بعض اسکالر جو ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اس لیے جو تلخیص ہے یا تحدید ہے وہ کرنا ضروری ہوتی ہے. یہ آرٹیکل کا حسن ہے. اور جب آپ تخصیص کر دیں گے کہ میں نے اسی ڈومین میں رہنا ہے، تو پھر آپ کا وہ جاندار اور شاندار آرٹیکل بنے گا، چونکہ آپ نے تخصیص کر دی اس میں. پھر پانچویں اہم جو بات ہے آرٹیکل سے متعلق، یہ ورکشاپ پہ ہم مزید جو ہے وہ سلائیڈ کے ساتھ ہم واضح کریں گے چیزیں. لیکن پانچویں بات جو اہم ہے کہ ہمیں اس مسودہ میں اپنے الفاظ میں کوشش کرنی ہے باتیں لکھنے کی، اپنے الفاظ میں. تو اب آپ نے جب وہ خلاصہ لکھ لیا ہے، آپ نے جب آبجیکٹو سامنے رکھ لیے ہیں، آپ نے جب لٹریچر بھی سامنے رکھ لیا ہے، آپ نے جب تحدید کر دی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں آرٹیکل، اور آخر میں آپ اس کا خلاصہ اپنے جو ہے وہ جو میں نے بتائی ہیں، اس سے اگلی بھی باتیں بہت ساری ہیں. تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس سے متعلق، تو میں ان کے جوابات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ابتدائی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو تھی. ظاہر ہے ہم نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ورک، اور یہ ہمارے سارے جو خواتین و حضرات اس وقت موجود ہیں، اور اس ایک بڑی تعداد اس وقت گروپس میں بھی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کہیں انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک ایسے وقت میں رکھیں گے کہ جہاں پہ یہ سب شریک ہو سکیں. تو سوالات کے لیے فورم حاضر ہے. اب آپ اگلے 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے. یہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ چونکہ آپ بالکل ابھی نئے ہیں، آج ہم نے ایک فورم کی تھی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی بھی آرٹیکل لکھا نہیں ہے. تو ایک ابتدا ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان سیشنز کی. تو آپ سوال کریں شکیل صاحب. آپ بھی بتائیے گا، جو بھی سوال کرے گا تو وہ بتائے کہ آپ کس یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. جی، سوال بتائیں. اور دوسرا، بلا جھجک جو ہے وہ آپ بات کریں. اس میں کوئی بھی سوال ریسرچ سے متعلق جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی آپ پوچھیں گے، میں مثبت انداز میں، تاکہ آپ جی ہم بالکل اور ٹھیک ہے. اس سے یہ تو بات تھی. تو اور اگلی بات دیکھیں، مولانا حسن صاحب، مفتی حسن صاحب جو ہیں آپ کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. میری میٹنگ ہوئی اسلامک یونیورسٹی میں، ہم کٹے رہے ہیں ہاسٹل میں، مطلب میرا ہاسٹل اور ان کا وہ رہائش میں نے اسلامک یونیورسٹی میں رکھی تھی. تو وہاں ایک ہمارا سیشن ہوا، میٹنگ ہوئی نا. تو مدرسہ.com سے متعلق حسن صاحب نے مجھے بتایا ساری چیزیں. تو میں نے تب ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی ضرور رکھیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی ہم ان کے لیے جو کر سکے. تو آج وہ وعدے کی تکمیل کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. جی. تو ان کو بھی یہ بہت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو بس واپسی پہ ملاقات نہیں ہو سکی. میں چلا گیا تھا تھائی لینڈ. تو ہاں، وہ بتانا بھول گیا کہ 3 ممالک کا میرا وزٹ ہے، کہ تھائی لینڈ کانفرنس میں میں نے پیپر پڑھا، اور موروکو میں پڑھا، اور ملیشیا میں 3 انٹرنیشنل کانفرنسز میں، مختلف یونیورسٹیوں میں. اور وہاں جو تھائی لینڈ میں یونیورسٹی تھی، ماشاء اور سونگلا یونیورسٹی پٹانی میں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے.
और उनका डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज में। तो इसी तरह मोरक्को में था और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इनके डिपार्टमेंट में इस्लामिक स्टडी कुरान और हदीस डिपार्टमेंट में। तो मलाया यूनिवर्सिटी से ब्रॉन्ज मेडल है मेरा रिसर्च में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने लिखा है, ब्रॉन्ज मेडल मैंने मलाया यूनिवर्सिटी से माश- लिया था। ये मदारस के लोग ही आगे निकले हैं, ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हम्म, सारी चीजें राह हमवार हैं, आप परेशान ना हो, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वो सर इस्लाम गुजरात एक बहुत सवाल करें। शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल रहमान नईमी साहब पहले कर रहे हैं, फिर अब्दुल मजीद साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। जी सर, गुजरात से हूँ, इस्लामाबाद माई बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी जी। के अंदर पहले सेमेस्टर के अंदर भी दाखिला किया है हावी के अंदर। तो मेरा सवाल आपसे ये है माशाल्लाह। कि जब हम थीसिस लिखते हैं मकाला, तो उसका मुकदमा लिखते हैं, मुकदमा के जो अनासर हैं वो थोड़ी उसके बारे में रहनुमाई हो जाए, अनासर मुकदमा के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। मोहसन काजी साहब है वहाँ दोस्त हैं, मैं यूनिवर्सिटी, तो अच्छा है आपने वहाँ एडमिशन लिया। तो मुकदमा असल में आपके मकाले का खुलासा होता है, उसमें तारुफ होता है कि आप उसमें क्या जी बयान करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुकदमे में चार चीजें आपने हम याद रखनी है। नंबर एक, आपने सबसे पहले तारुफ करवाना है मौजू का, और उसी में तारुफ में आपने तहदीद भी बयान कर देनी है कि जब तक मौजू का तारुफ और तहदीद नहीं होगी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नंबर दो, आप उसमें भी लिटरेचर रिव्यू लेकर आएंगे मुकदमे में ही कि मैंने ये काम इस मौजू पे देखा है। और तीसरी बात आप उसमें ये लिखेंगे, इस नौयत का मैं काम करना चाह रहा हूँ, और उसमें ये भी वाजे कर दें, एक्सप्लेन कर दें कि मैं इस नौयत का काम करना चाह रहा हूँ। बाकी चीजें फॉर्मेलिटी होती हैं। ये चार चीजें अहम होती हैं मुकदमे में। फिर सुन लें, आपका तारुफ होता है उसमें जिस मौजू पे आप करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसकी तहदीद कर दें, साथ लिटरेचर रिव्यू कि इस मौजू पे ये इस नौयत का काम हुआ है और मैं इस नौयत का करना चाह रहा हूँ। और जब नई चीज आप माशरे को लेकर देंगे, लाएंगे माशरे के लिए या इस्लाम के लिए या पाकिस्तान रियासत के लिए, कोई भी, ज़ाहिर इस्लामिक स्टडीज है तो इस्लाम ही होंगे ना जी। तो आप नई चीज पेश करें, वो असल में तहकीक है। हमारे यहाँ होता ये है कि दो तफसीर इधर से ली, दो उधर से ले ली, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी कर दी, तकाबली जायजा कर दिया, और ये जी हमारा काम हो गया। इनसे निकले खुदारा, या किसी शख्सियत पे काम हो गया जी, उन्होंने काम किया। मसलन मुझे मेरी सुपरविजन में बहुत सारे स्टूडेंट ने एमफिल की है और अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। तो एक साहब टॉपिक लेकर आए, तो उनसे टॉपिक ये था कि किसी शख्सियत पे था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनकी जो मिली दीनी खिदमात हैं उनका एक तहकीकी जायजा। मैंने कहा वो काम तो उन्होंने किया, आपने क्या किया? आपने सिर्फ इकट्ठा करके दे दिया, ये तो कोई काम ना हुआ ना, ये तो कोई तहकीकी नहीं, ये तो कोई रिसर्च नहीं। कि हमारे यहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटियों में अभी भी आपको वो थीसिस रिसर्च मिलेंगे। वो ऐसी हैं कि इधर से उठाए हैं, इधर से उठाए हैं, और कंपैरेटिव स्टडी कर दी, और कहा कि वो फलां शख्सियत ने फलां ये किताबें लिखी हैं, ये सियासी खिदमत हैं, वो सारी लेकर जमा करके एक हमें किताब दे दी है। वो तो सारा जमा करना ये तहकीक नहीं होता बेटा। तो बाहर बाहर सूरत नहीं राय। यस सर। सर शुक्रिया। सर शुक्रिया, बड़ी अनायत बंदनवाजी, आपने बड़ा अच्छा जो है ना वो ज़हन में खविश थी वो दूर फरमा दी है। जी जी, अब नेक्स्ट अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम। सवाल करें। अ, जी वालेकुम। अब्दुल मजीद नाम है मेरा। दारुल कराची से माशाल्लाह। फरागत है, और बहुत खूब। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में पीएचडी के लिए बहुत अच्छे। दाखिला लिया है। तो पहला तो बहुत मेरा अच्छे। सवाल, आपने वर्कशॉप का जिक्र किया, इसका मुझे पता नहीं है कि कब होगा, तो उस हवाले से बताइएगा। और हाँ, एक दूसरा वर्कशॉप सवाल के ये लिए है आपको, कि पहले सुन लें, वर्कशॉप के लिए आपको आगाह कर दिया जाएगा, और ये मुफ्ती हसन साहब आपको आगाह करेंगे इस ग्रुप में ही। और वो हम तय कर लेते हैं डेट वगैरह, कि हम कोशिश करेंगे फिजिकल हो जाए,
नहीं तो ऑनलाइन तो मौजूद है कि वो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो हम देख लेंगे जो सूरत बनेगी, जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द करीब हैं वो इस्लामाबाद हम रख लेंगे, जो मैं यूनिवर्सिटी में है या इधर उधर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, वो फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। इस पे हम मशावरत कर लेते हैं। जी, बेहतरीन। दूसरा बहुत शुक्रिया। दूसरा दूसरा सवाल थोड़ा थोड़ा देर में कीजिएगा, डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन कर लें। और ये चूँकि मदरसा.pk के शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज़ और द ग्लोबल सेंटर ऑफ लीगल थाट, ये दोनों इदारे इंशाल्लाह आपस में मिलकर ये वर्कशॉप रखेंगे। तो अभी दूसरा सवाल अब्दुल मजीद साहब आप करें, डॉक्टर साहब आगे। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल भी इसी तरह इदारती नौयत का है। वो ये कि आपने अपने इदारे का जिक्र किया, जिसको मैंने पहली मरतबा सुना। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपकी काविशों को मजीद तरक्की अता फरमाए। इनकी ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, और वो कब होंगे, क्या उनकी नौयत है, इस हवाले से कुछ बताएं। किस इदारे की बात कर रहे हैं? आपके इदारे की बात कर रहे हैं। मुझे नाम से याद नहीं है क्योंकि मैंने पहली मरतबा सुना है। तो जो GCLT आपने इदारे का कहा कि इस्लामाबाद में है। जी जी, GCLT है, ग्लोबल लीगल थॉट। तो वो ग्लोबल लीगल सेंटर जो है वो हमारा इस्लामाबाद में है। तो हमारे असल में फिजिकल ज्यादा सेशन होते हैं। तो हमारे चूंकि स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेते हैं, बाकायदा वहाँ रहायश है उनकी, तो बाकायदा वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं रेगुलर, इसलिए हमने फिजिकल रखे हैं उनके लिए। हम ये नई चीज ला रहे हैं कि ऑनलाइन भी उसको करें, लेकिन इस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मौलाना हसन साहब से हम जो है वो हम करते रहेंगे मशावरत, और बाकी जो मदरसा.com के इंतजामिया हैं उनसे हम राब्ते में होंगे, और इस पे हम कोई तय कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको आगाह करेंगे। सर ये इदारे का कैंपस किस जगह है इस्लामाबाद में? ये इस्लामाबाद में है। मैं आपको वो लिंक शेयर कर दिया है, F6। मैं वो एड्रेस भी सेंड कर दूंगा हसन साहब को, वो आपसे शेयर कर देंगे। जी शुक्रिया सर। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाकी जी आर्टिकल्स वगैरह के हवाले से जब वर्कशॉप होगी तो तफसील इंशाल्लाह आपकी तरफ से भी तफसीली जवाबात होंगे, और जी जी। बाकी जो अस्सलाम सवालात है वो भी वो इंशाल्लाह उस वक्त दूसरा होंगे। आर्टिकल जो है वो अगर लिखे तैयार करें तो पब्लिश में भी कोई नहीं। हमारे 2-3 जर्नल हैं वो IGC से, तो वहाँ पब्लिश भी हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट दारस के हैं उनके है वो पब्लिश किए हैं, और विद इन 2-3 वीक में, यानी 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट्स भी आज वो पब्लिश हो जाए। तो हम ये कोशिश करते हैं, हमारे जर्नल ज्यादातर जो मदारस के स्टूडेंट उनके लिए हमने रायत रखी हुई है, तो वो पब्लिश भी हो जाएंगे। इस पर बेफिक्र हैं, आप आर्टिकल लिखना शुरू करें तो अल्लाह मेहरबानी जी बिल्कुल। अल-कशाफ के बारे में मैंने साहब फेसबुक वो पे है। सुना था, तो राब्ता भी किया था। जी ठीक है, वो आप हमारा अपना ही है जी। तो आप पब्लिश करवाना हो तो वो आप बताएं, हो जाए। नशरा रजवान साहिबा, आप अपना सवाल भी रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि हम एक कोई भी आर्टिकल या थीसिस है उसमें रिसर्च के हवाले से कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। एक तो आपने मतलब शख्सियत पे बात कर ली, फिर दूसरा आपने कहा कि किसी के काम को लेकर नहीं रिपीट आउट करना। इसके अलावा मजीद अगर आपके ख्याल में आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये हमें एक बाउंड कर देता है हमारी सोच को, हमें वो सतह नजर से देखने की जरूरत है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दे हमें। जी बहुत शुक्रिया। मैं असल में मुझे जरा अपना तारुफ बता दें मोहतरमा, मैं नहीं सुन सका ना अभी, दोबारा मैं रीजॉइन हुआ। आप मुझे तारुफ बताइए, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका नाम क्या है? सर मैं रिफा यूनिवर्सिटी से हूँ, फैसलाबाद कैंपस में से, और फर्स्ट जी सेमेस्टर मेरा चल रहा है। और इससे पहले मैंने जो एमफिल। मतलब एमफिल किया था वो मैंने मैथमेटिक्स में किया था, और जी दरस निज़ामी भी है, और साथ जो है वो
कंपोजिट एमए है इस्लामियात में। जी, अभी एमफिल कर रहे हैं रिफा से? जी, फर्स्ट अच्छा, सेमेस्टर है। माशा, ठीक है। आपने एक सवाल किया बहुत उम्दा, कि हम शख्सियत और ये सारी चीजें कोई राह हमें बताएं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ढेरों मौज़ूआत हमारे पास मौजूद हैं जिस पे तहकीक की जरूरत है। मसलन आप हदीस पे काम बहुत कम हो गए। मसलन जो तत्बीक है मुख्तलिफ आइमा की आपस में, मुहद्दिसीन की आपस में है, तो उस पे आप काम कर सकते हैं। या जो मोता इमाम मालिक पे काम होने वाला है कि उसकी मुख्तलिफ नौइयत पे काम हो सकता। हदीस एक डोमेन मैंने बताया। सोसाइटी मुस्तशरिकीन पे काम होने वाला है। काम तो हुआ है लेकिन नई नौइयत यूं है कि आप मसलन किसी भी मसला पे उनके एतराजात मौजूद हैं, कुरान पे हैं, हदीस पे हैं, फिक पे हैं, अज़वाज नबी पे हैं, उनके एतराजात के जवाब दिए जा सकते हैं। और फिर इससे अगली बात यह है कि आप काबिल ध्यान को चूज करें कि मुख्तलिफ कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। मसलन एक मैं बड़ा हसास मौजू है, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई इसको अगर चूज कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत कम, ये तीसरी जगह पे मैं ये बात कर रहा हूँ इस मौजू की, कि जो तब्दीली मजहब है, सामी और गैर सामी अदयान में तब्दीली तसव्वुर, तब्दीली मजहब, इसकी एक स्टडी हो सकती है। जी, आपको समझ आई कि तसव्वुर तब्दीली मजहब और जी सामी और सर, गैर असल सामी में मैंने अदयान। खुद भी कंपैरेटिव रिलीजन के लिए ही काम करना है, और उसी के लिए बहुत मैं अच्छा। चाह रही थी कि थोड़ा सा आप मजीद उस फील्ड को गाइड कर दें कि मजीद। मैं चाहती हूँ सर कि मेरा चूंकि ये सेकंड एमफिल है, तो मुझे इसमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, या अपनी डिग्री या अपना नाम तो बनाना नहीं है। तो मैं जी, चाहती हूँ कि बहुत कोई अच्छा है। ऐसा काम हो जो आज मेरे काम जी, करने के बाद 10 साल तक या बहुत सारे नए आइडियाज भी खर्च कर सकें। बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुन के कि हम काम इस नौइयत के लिए, नौइयत का करना चाह रहे हैं कि हमारी वो माशरे के लिए मुफीद हो। तो देखें, ये सोच जब हमारे अंदर डेवलप होगी तो फिर हम कुछ काम कर सकेंगे ना जी। हमारे यहाँ तहकीक तो महदूद रह गई, तो हमें आगे नए आइडियाज लाने की जरूरत है। ये तकाबले ध्यान पे बात हो सकती है, आप इंटरेस्ट जो रखते हैं उस पे। अभी तो आपका चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, जब आपको तहकीक के लिए वो होगा, जब आपको मौजू सेलेक्ट करने के लिए बात होगी, तो उस पे आपको एक डोमेन चूज करें, उस पे आप जहाँ को मशवरा आप लेना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। तो अभी तकाबले ध्यान पे मुख्तलिफ, एक तो मैंने राय दी है, इससे अगली राय भी है कि मुख्तलिफ मज़ाहब का जो आइली जो निज़ाम है उसकी कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। मतलब मेरी जो पीएचडी है वो फैमिली लॉ पे है, पाकिस्तानी फैमिली लॉ पे। तो फैमिली लॉ को मैंने स्कूल ऑफ थॉट से लिया है। मतलब आले तशय्युं के यहाँ फैमिली नजरिया क्या है, उनकी तफासिल ली है। आले देवबंद के यहाँ जो नजरियात हैं फैमिली लॉ पे, उनकी तफासिल ली हैं। और इसी तरह आले सुन्नत और आले हदीस की जो मुख्तलिफ हैं नजरियात, वो ली हैं। तो मुख्तलिफ तफासिर की कंपेरेटिव स्टडी पाकिस्तानी फैमिली लॉ के साथ की है। तो जो आर्डिनेंस जो है 1961, जो आर्डिनेंस है उसकी जो दफात हैं, जी डॉक्टर साहब। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज अभी आ आवाज आ रही है जी। तो इसकी अगली ये है कि मुख्तलिफ मजहब जो है उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, मुख्तलिफ मजहब दुनिया की, उस पर आप काम कर सकते हैं। और जिस तरह निकाह और तलाक का है, और उनके तो ये जो नजरियात आपने क्या हैं, बताया यूरोप ना के फैमिली नजरियात क्या हैं। निजाम, मैंने एक राय, ये जो सर आपने अभी थोड़ा सा आइडिया दिया मुझे, फैमिली निजाम, ये बेसिकली मुझे जामिया अजहर के कुछ टॉपिक्स पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ था
اور ابھی میں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے. میں نے اپنے جو سپروائزر ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو بینگ اسائنمنٹ مجھے اسائن کر دیں، اور جو آپ نے اسائنمنٹ ادھر لینی ہے وہ ایز اے چھوٹا منی تھیسس کے طور پہ مجھے دیں، تاکہ میں اس پہ کام کروں اور مجھے تھیسس میں آنے والی چیزوں کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ چلے. تو انہوں نے اس چیز کو اوکے کیا ہے. جی بہت اچھے، بہت لیکن اچھے، مجھے میں اس بھی میں یہی رائے پیش کروں گا. مجھے جو اس جی میں آپ پرابلم بتائیں پیش آ بتائیں. رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جس طرح مطلب مکتبہ شاملہ ہے یا مطلب دوسرے مذاہب ہیں، پھر کچھ سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں جو بائبل سے ریلیٹڈ ہے، لوگو قسم کی ایپ ہے پلے اسٹور پہ جس میں سارے بائبلز کی چیزیں اویلیبل ہیں. تو لیکن مجھے دوسرے مذاہب کی کتاب کو دیکھنے کے لیے مجھے کون سی ویب سائٹس کا یوز کرنا پڑے گا یا سافٹ ویئر جو بہت فائدہ مند ہو؟ جی وہ کتابیں موجود ہیں، ریئل میں کوشش کریں وہ کتابیں ریئل مل جائیں، نہیں تو آن لائن گوگل اسکالر پہ کتابیں موجود ہیں. مکتبہ شاملہ سے تو آپ کو اسلام کی ہی کتابیں ملیں گی نا زیادہ، دوسری کتابیں مل جائیں گی آپ کو لیکن وہ کم ہے. تو آپ کو گوگل اسکالر دیکھنا ہوگا، پھر آپ چیٹ جی پی ٹی، اس پہ ہم بات کریں گے ورکشاپ پہ، اور یہ باقاعدہ پورا ایک لیکچر ہونے کی ضرورت ہے کہ چیٹ جی پی ٹی استعمال کیسے کرتے ہیں. وہ بلال صاحب اس کے ماہر ہیں، تو وہ آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ کو دنیا کی ہر چیز اویلیبل کرے گا، کہ آپ جو اس سے پوچھیں گے کہ مجھے اس ٹاپک پہ اس مذہب کی فلاں مذہب پہ کتابیں چاہیے، تو وہ دنیا کی کتابیں آپ کو دے دے گا، اور وہ کتابیں انگلش میں عربی میں جو بھی ہیں وہ آپ کو مہیا کر دے. تھینک یو سر. بہت السلام شکریہ. علیکم. مولانا عزیر صاحب، مولانا عزیر صاحب نے ہینڈ ریس کیا ہے، وہ اپنا سوال پہلے رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بولیں. جی میرا نام عزیر احمد ہے. پنجاب یونیورسٹی سے میں ایم فل کر رہا ہوں، 3rd سیمسٹر ہے میرا، اور ٹاپک اسائن کر دیا گیا ہے. میرا ٹاپک جو ہے تو قابل دھیان کے متعلق ہے، اور خاص کر کے کرسچینٹی جو 325 قبل 325 عیسوی ہے، اس سے قبل تثلیث کا عقیدہ کس طرح تھا اور کیسے یہ رائج کیا گیا. تو اسی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کافی تلاش کیا، اردو پہ مجھے اس میں کام نہیں ملا، اس ٹاپک پہ اردو پہ کام نہیں ہوگا، لیکن انگلش میں ہوا ہے. تو ابھی تک میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے ٹاپک کو چینج کروا سکتا ہوں. تو کیا مجھے انگلش والا کام ہی اردو میں مطلب اسی سے چیزیں لے کے کرنا چاہیے یا ٹاپک ہی چینج کرنا چاہیے؟ جی سر، محترم بات یہ ہے کہ ٹاپک چوز کرنے سے پہلے ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے جب میں نے بات کی ابتدا میں، اگر یاد ہو کہ لٹریچر ریویو، یہاں کے پھنس گئے نا جی. جب آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہے، اگر کیا ہوتا تو آپ کو یہ پریشانی آج نہ ہوتی. جب آپ نے اگر کیا ہے لٹریچر ریویو کیا ہے تو آپ کو تو پہلے آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ اس میں انگلش میں کتابیں ہیں تو انگلش میں ہی کام ہوگا. اور اس نوعیت کا جتنا بھی کام ہے وہ عیسائیت پہ جتنا بھی کام ہے وہ زیادہ تر انگلش پہ موجود ہے، اور اردو میں بہت کم ہے. نہیں سر، تو اصل یہ میں تو پھر آپ کو سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نے الحمدللہ لٹریچر ریویو کیا ہے. میرا اصل جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ آواز ابھی آپ کی آواز آ رہی نہیں ہے. آ رہی میری. السلام علیکم. جی عزیر صاحب، ابھی جی اب سر، میں آپ کیا بات کریں، آپ کی آواز سن. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے لٹریچر ریویو کیا ہے اور سارا کام انگلش میں ہے، اس چیز کو میں جانتا ہوں، لیکن اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے پہلے. تو میں نے اپنے سپروائزر سے مشاورت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اردو میں کریں اور آپ اس کو اردو میں بھی پیش کریں، تحقیقی کام ہوگا. تو اب آپ کی ورکشاپ سننے کے بعد وہی میری بات ذہن میں آئی ہے کہ مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے. یہ اوور آل تو اس پہ کام ہوا ہے، تو اب کیا یہ کام کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایز اے مشورہ، سجیشن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا.
ابھی سولوشن میری تو یہی ہے کہ اگر دیکھیں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سپروائزر اگر آپ کو زیادہ چیزیں تھرڈ سیمسٹر آپ بتا رہے ہیں تو ایک سیمسٹر رہ گیا، تو سپروائزر اگر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں تو کون ہے سپروائزر آپ کے ڈاکٹر صاحب ادھر؟ ڈاکٹر عبد القیوم صاحب ہے. عبد القیوم صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو میں جانتا ہوں، میری ہے ملاقات ڈاکٹر صاحب سے. تو اگر ڈاکٹر صاحب قیوم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بس ٹھیک اردو میں کریں، تو ظاہر ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہی کرنا ہے نا، اپنے ایک نئی چیز لے کر آئیں گے. مطلب انگلش میں ظاہر ہے لوگوں کی وہاں نہیں پہنچ رہی، رسائی نہیں ہو رہی، تو آپ ایک نئی چیز اردو میں قوم کو دے رہے ہیں تو فائدہ تو ہے نا جی. تو اب میرے خیال سے رائے یہی ہے کہ اب آپ وقت نہ ضائع کریں، نئے ٹاپک لیں گے، پھر وہاں جو ہے وہ آپ بصر میں جائے گا، اپروو ہوگا، نیا سپروائزر آئے گا. تو بہتر ہے آپ پی ایچ ڈی میں کام کر لینا ایک نئی نوعیت کا. اصل کام پی ایچ ڈی کا ہی ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو چلے آئیڈیا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور ایم فل لیول کا جو ہے وہ تھینک کام یو سر. اسی نوعیت کا بہت ہوتا ہے، وہ کوئی شکریہ. مسئلہ نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو کنٹینیو کریں، اردو میں لے کر آئیں چیزیں. اسد صاحب ابھی کوئی ہے سوال تو ٹھیک ہے، مجھے پھر اجازت ہے، میں چونکہ میں نے گزارش کی تھی سفر میں ہوں، پھر اس پہ تفصیلی ہم میٹنگ کریں گے، کسی اور دن رکھ لیں. تو بہت شکریہ. اگر کسی کو چونکہ اب انفرادی آپ کی دلچسپی تھی، تو آخری سوال ہم دانیال صاحب کا لیتے ہیں جی. اس کے بعد پھر اس نشست کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ورک شاپ کے اندر ہم تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے جی. انشاءاللہ بہت بہت خوشی ہوئی، بہت بہت اچھا. السلام علیکم. جی والسلام السلام دانیال علیکم. صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں مائی یونیورسٹی سے بلونگ ہے. میرا آپ سے جی سر سوال یہ ہے کہ ہم جو آرٹیکل لکھتے ہیں، جو دینی مدارس وغیرہ کے مجلات ہیں، رسالے وغیرہ ہیں، وہاں پہ جو رسالے وغیرہ ہم لکھواتے ہیں، ان میں آرٹیکل لکھوانا بہتر ہے یا جو ایچ ای سی کے جو مجلات ہیں، رسالے وغیرہ ہیں، وہاں پہ آرٹیکل لکھوانے؟ دانیال صاحب، زمین آسمان کا فرق ہے کہ جی ایچ ای سی کی آپ اگر پالیسی پڑھ رہے ہیں کہ اور ان کے جو مجلے ہوتے ہیں وہ آرٹیکل جی جی حقیقت میں تحقیقی ہوتے ہیں. تو حقیقت میں تحقیقی وہی ہوتی ہے، چونکہ ایچ ای سی باقاعدہ پالیسی رکھتی ہے. اور آرٹیکلز کا فائدہ بہت سارا ہے، صرف انہی کا اگر آپ کے ایچ ای سی ریکگنائز مجلات میں ہے. تو اگر مدارس کے ہیں یہ عمومی آپ کے مجلات میں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بس ایک نالج کے لیے ہے. تو آپ نے اگر آگے پی ایچ ڈی کر کے کالج میں آنا ہے، یونیورسٹی میں آنا ہے، تو گزارش کروں آپ نے اگر پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے، اس کے لیے آپ کو آرٹیکل چاہیے. سسٹم پروفیسر بننا ہے، اس کے لیے آپ کو آرٹیکل چاہیے، وہی جو ایچ ای سی ریکگنائز ہے. تو آپ کوشش کریں ایچ ای سی کے مجلہ جو پروڈ ہیں، وہ بھی جو پروڈ ہیں ان میں. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب احباب کا. تو ڈاکٹر انشاءاللہ صاحب. باقی چیزیں بڑی خوشی ہوئی، بڑے اچھے سوالات کیے ہیں سب احباب نے، اور جن کو کوئی ضرورت ہو کسی والے سے ہم حاضر ہیں. اور یہ پلیٹ فارم ہمارا اپنا ہے جی، بڑی خوشی ہوئی. تو ہمارا جو جی سی ایل ٹی ہے وہ آپ کا اپنا ہے، آپ جب کہیں آئیں، ورکشاپ لیں، اور ہم بیٹھے ہیں جی لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم تفصیلی کو فزیکل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پاکستان آ جائیں تو اسلام آباد میں کوئی ایک بڑی ورکشاپ رکھنے کی، جس میں معروف اسکالر ہم بلائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہو جائیں گے. تو بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ. فزیکل کا ذرا فائدہ ہوتا ہے، اور آن لائن کی یہی پرابلم ہوتی ہے نا سارے، کہ جو ہم بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم اس کو فزیکلی رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم میں سے بہت سارے احباب وہاں موجود ہیں، تو وہ وہاں بہت پہنچنے کی کوشش کریں گے. اس وقت مفتی شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، تو وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. تو اور ہمارا چونکہ ہیڈ آفس بھی اسلام آباد میں ہی ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ضرور رکھ لیں گے جی. جی جی ضرور، وہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے شکریہ کہا ہے ان کا میں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ سب کو. تو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ پڑھیں، آگے نکلیں، آپ سرمایہ ہمارے. تو اسی کے ساتھ ہم میٹنگ جو ہے وہ آج اختتام کرتے ہیں اس کے. پھر انشاءاللہ اس پہ ہم
गुफ्तगू मीटिंग रखें। जज़ाकमुल्लाह। थैंक यू।